علیکم دوستو پارٹ 3 اس مقدمہ کا منو ان پیش کرنے جا رہا ہوں جو میں نے 2006 میں محمد عباس انجم کی کتاب پیغمبر امن میں لکھا، جو 21 صفحات پر مشتمل ہے، اور آج اس سلسلے کی تیسری کڑی آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ 7 اقساط پر سمجھیے یا 7 حصوں پر یہ مقدمہ آپ کی خدمت میں پیش ہوگا۔ تو عرض کیا ہے، سفارش ہو کہ رشوت، اقربا پروری ہو کہ بددیانتی، یہ چیزیں معاشرے کا بناؤ پاش پاش کر دیتی ہیں۔ بگاڑ سے گلی کوچے اور بازار بھر جاتے ہیں۔ جب بھی بگاڑ سے گلی کوچے اور بازار بھر جاتے ہیں، پھر فرسٹریشن جنم لیتی ہے۔ یہی اضطراب آگے چل کر چھیننے، جپٹنے، مرنے اور مارنے پر تل جاتا ہے۔ کبھی حقدار کو حق نہیں ملتا، کبھی ظالم کو سزا نہیں ملتی، کبھی محنت کو جزا نہیں ملتی، اور کبھی میرٹ پر آ کر بھی معاشرے کی طرف سے وفا نہیں ملتی۔ کبھی کبھار یوں بھی ہوتا ہے کہ مظلوم بھی ظالم بننے کی ٹھان لیتا ہے اور چھیننے کو اپنا حق سمجھ بیٹھتا ہے۔ یہی وہ عالم کہ جہاں زخم بنتے ہیں، اور یہی زخم بعد ازاں معاشرتی ناسور کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ صاحب کمال اور صاحب کردار ہستی ہیں کہ جنہوں نے رسول ہی بن کر نہیں، عادل، باپ، شوہر، کزن، کمانڈر، امام، خطیب، حجازی، نظاری، کرشی، ہاشمی، تہامی، واعظ، امین، ابتہی، برہان، مومن، محلل، محرم، امر، شہید، حافظ، قائم، مختار، ناصر، مدری، متی اور فصیح بن کر احساسات، جذبات، ذمہ داریوں، حقوق، فرائض، باریک بینیوں اور نزاکتوں کو لمحہ بھر کے لیے بھی کہیں نظر انداز نہیں ہونے دیا۔ امن کو عدل سے ہی نہیں، عمل سے بھی قائم کر دکھایا۔ اسی لیے تو امت محمدیہ اس پر نازاں ہے کہ ہم وہ ملت اسلامیہ ہیں کہ جنہیں اپنے پیغمبر سے ہر عمل اور ہر کام کی سنت ملتی ہے۔ کیسے امن قائم رکھنا ہے اور کیسے زندگی کو خوش رنگ اور با مقصد کرنا ہے۔ غنی اور جواد پیغمبر خیر الخلائق سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا ہی نہیں، کر کے بھی دکھایا۔ آسمانی کتابوں، صحیفوں والے معلوم اور غیر معلوم انبیاء کرام سے کہاں اتنی جامعیت ملتی ہے کہ انہیں محسن اعظم یا محسن انسانیت کہہ کر پکارا جاتا یا پکارا جائے۔ سب کے درجات بلند تھے، مگر حضرت موسیٰ سے حضرت عیسیٰ تک کہاں میرے رؤوف الرحیم اور منیب والی سنتیں میسر ہیں۔ آپ تو بارگاہ الہی میں خود سجدہ ریز رہ کر اور غزوات کی قیادت فرما کر جینے کے سلیقے اور امن و آتی قائم رکھنے کے قرینے بتاتے اور سکھاتے رہتے۔ وہ اپنے لوگوں کے لیے قریب تھے، حق تھے، باطن ظاہر، سابق، اول اور آخر کی مصلحتوں اور عظمتوں سے مالا مال نبی کریم کے امتی ہونے پر ہمارا فخر علمی اور عملی دونوں اعتبار سے عالمی صداقت ہے۔ سردار عبدالرب نشتر کا ایک شعر یہاں درج کیا تھا: میرے لہن پر رشک داؤد کو ہے، میرے لہن پر رشک داؤد کو ہے، کہ مدینے کی گلیوں کا نغمہ سرا ہوں میں۔
حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصلاح کے پہلو اور مربیانہ انداز کو دیکھیں تو آپ کی تعلیمات سے لے کے خدمات تک میں بناؤ ہی بناؤ کا فلسفہ ہے۔ دوست اور رشتہ دار ہی سے دوستی نبھانے کی بات نہیں، آپ نے پڑوسی سے لے کر جنگ و جدل میں مقابل کافر تک سے احسن انداز میں ڈیل کرنے کے سلیقے بتائے ہیں۔ آپ ہدایت کا وہ سرچشمہ تھے جو روز قیامت تک عمدہ رہنمائی کا سبب ہیں۔ آپ کی ذات اقدس میں وہ پیغمبرانہ شان ہے جو حقیقتاً آپ کو پیغمبر امن ثابت کرتی ہے۔ دوستو، آپ پیغمبر امن کتاب کا وہ مقدمہ مجھ سے منوان سن رہے ہیں جو میں نے 2006 میں لکھا، اور یہ آپ کے سامنے پارٹ 3 ہے۔ دوبارہ عرض کرتا ہوں، فرمودات رسول مبین ہیں، کافر ہمسایہ کا ایک حصہ حق ہے، مسلمان ہمسایہ کا 2 چند اور رشتہ دار ہمسایہ کا 6 چند۔ کسی نے آپ سے سوال کیا کہ کیا آپ کافروں کے لیے رحمت للعالمین ہیں؟ فرمایا یہ خوان تمام عالم کے لیے یکساں کھلے ہیں، اگر کوئی اس رحمت عام سے فائدہ نہ اٹھائے تو اس کا اپنا قصور ہے۔ اسیران جنگ بدر کا معاملہ تھا، مشورہ طلب کیا گیا کہ کیا کریں۔ حضرت عمر فاروق کا مشورہ تھا کہ سر قلم کر دیے جائیں تاکہ زمانے کو معلوم ہو جائے کہ ہمیں اپنے رشتہ داروں، عزیزوں یا دنیا سے رسول اللہ سب سے زیادہ عزیز ہیں اور اپنا ایمان پیارا ہے۔ تاہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف تھا کہ درگزر فرمایا جائے، بعید نہیں کہ ان میں سے کچھ صاحب ایمان بن جائیں۔ آپ نے صدیق اکبر کے امن پسند پر پرفہم مشورے کو اہمیت دی اور پھر تاریخ نے اسے درست بھی ثابت کر دیا۔ عموماً پیغمبر امن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو صلح جو رویے ہی کو ترجیح دیتے تھے، جہاد کے لیے کمر بستہ ہوتے تو مقصد قتال نہیں شر کا خاتمہ ہوتا تھا، کیونکہ شر کے ہوتے ہوئے امن کا ہونا ممکن نہیں ہوا کرتا۔ میرے احساس کے دریا میں روانی تجھ سے، اے گلے جاں میرے ہونے کی نشانی تجھ سے آنکھوں نے لیا رنگ پرکھنے کا ہنر، نقط کی جادوگری رتک نے جان دی تجھ سے۔ مصنفین یورپ کا عام خیال یہ ہے کہ آپ مکہ مکرمہ میں پیغمبر تھے لیکن مدینہ منورہ میں جا کر بادشاہ بن گئے، مگر سچ تو یہ ہے کہ عرب کو زیر نگین کر کے بھی فاقہ کشی رہی۔ رحلت کے وقت آپ کی ذرا ایک یہودی کے پاس 3 سا جو پر گروی رکھی ہوئی تھی، یعنی 3 سا جو پر گروی رکھی ہوئی تھی۔ وفات کے وقت زیب تن لباس میں اوپر سے تلے پیوند ہی پیوند تھے۔ شام سے لے کر عدن تک فتح ہی فتح تھے۔ مدینہ منورہ خوشحالی کا گہوارہ بن چکا تھا، لیکن آپ کے ہاں فاقہ ہی فاقہ تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ کبھی ایسا نہ ہوا کہ آپ کا کوئی کپڑا طے کر کے رکھا جائے، کیونکہ ایک ہی جوڑا ہوتا جسے پہنتے تھے۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گفتار کی شیریں بیانی اور خوش الہانی ہی سے کردار ادا کیا جس کی کسی اور ہستی میں مثال ہی نہیں ملتی۔ غزوات اور سرایا کے حوالے سے آپ کا مقصد کبھی انسانی جانوں کا خاتمہ نہیں، بلکہ حقیقی مقصد قیام امن ہی رہا، جہاں تکبر کو نیچا دکھانے یا انسانیت کو غلط راہوں کی عادت سے دور کرنا تھا۔
آپ نے تلوار کو بے نیام کر کے حملہ آور ہونے کا فیصلہ کیا تو محض اس لیے کہ معاشرے کو بدبودار اور غیر متوازن کرنے والوں کو نیز تو نابود کیا جائے اور انسانی فلاح میں آلودگی نہ رہے۔ شکریہ۔ یہ تھا پارٹ 3 مقدمہ پیغمبر امن کا۔ پھر ملیں گے چوتھے پارٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔